بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج ہمارے درس میں انشاءاللہ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی کچھ آیات شامل رہیں گی. گویا ہم 19واں پارہ آج پڑھیں گے، اسی کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلی جو سورت ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ سورۃ الفرقان ہے. فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. گویا یہ سورت حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے. سورت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، سارے جہان کے لوگوں کو ڈرا دے. یہ سورت مکی سورت ہے. اگر اس کے مضامین کا جائزہ لیا جائے تو دیگر تمام مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، شرک کی نفی، انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کا انجام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مشرکین کی طرف سے اعتراضات یا آپ سے مطالبات، پھر جنت و دوزخ کا ذکر، موت اور موت کے بعد کا ذکر، یہ سارے مضامین اس صورت میں آئے ہوئے. اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے رکوع میں گویا تمہید کے طور پر یہ آیت ہے، اس قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے، نبی کا تعارف کرایا گیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالم کے لوگوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا، انہیں انذار کرنے والا ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ الذی، وہ بابرکت ذات کون سی ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اپنے لیے کوئی لڑکا چنا ہے، لڑکا بنایا ہے، اور نہ ہی اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، نہ صرف یہ کہ پیدا کیا ہے بلکہ ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کیا ہے. پھر اس کے بعد کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رویہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا معبود، اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے کائنات میں ایک ذرہ بھی، کوئی شے بھی پیدا نہیں کی ہے، بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں، نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی کی موت کے مالک ہیں، نہ کسی کی حیات کے مالک ہیں.
نہ ان میں اتنی طاقت و قدرت ہے کہ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں مشرکوں کے جو اعتراضات تھے اس قرآن پر، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جس کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اور بہت سے معاونین ہیں، یا یہ کہ یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو پوشیدہ تمام زمین و آسمان کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی ہونے کے کہ آپ یہ کیسے نبی ہیں، کیونکہ آپ تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بازاروں میں چلتے ہیں، اس طرح کے 5 اعتراضات کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، آخر یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے؟ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آگاہ کرتا، لوگوں کو ڈراتا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، یہ خدا کے نبی ہیں، انہیں تسلیم کرو؟ یا یہ کہ ان کے لیے کوئی ہیرے جواہرات یا خزانے کیوں نہ نازل ہو گئے ان کے ساتھ؟ یا یہ کہ ان کے لیے کوئی عالی شان باغ کیوں نہیں رہا؟ یہ ہم جیسے ہی انسان ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یا یہ کہ یہ جادوگر تو نہیں ہے؟ یعنی اس طرح کے 5 سوالات یا اعتراضات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کفار مکہ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے، اس کا یہاں ذکر ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ ذات چاہتی، خدا چاہتا تو اپنے اس رسول کے لیے بے شمار باغات دے دیتا اور اس کے لیے محلات کی لائن لگا دیتا، بے شمار محلات بنا دیتا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ کو تو منظور یہ ہے کہ رسول کو بحیثیت ایک مبلغ، بحیثیت ایک داعی کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، لوگوں پر امتحان کا جو راز ہے وہ سامنے افشا ہو جائے۔ پھر آگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا ہے کہ اصل میں ان کی بیماری، ان کفار و مشرکین کی بیماری کیا ہے؟ ان کفار و مشرکین کی بیماری یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، یعنی انہیں یہ تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ایک دن قیامت کا بھی آئے گا اور ہمیں اللہ کے حضور کھڑا بھی ہونا ہوگا اور پھر وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنے کرتوت کے بارے میں تو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس دن حالت یہ ہوگی کہ جب انہیں جہنم دیکھے گی دور سے تو پھر یہی لوگ اس کے چیخنے کو اور اس کے چنگھاڑ کو سنیں گے، اور پھر جب انہیں اس دن بیڑیوں میں جکڑ کر اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں موت کو پکاریں گے، ہنالک ثبور دعوا ہنالک ثبورا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اے لوگو آج ایک موت نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں موتیں پکار لو، ان موتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، آج موت نہیں آئے گی، لاکھ تم پکارو۔ پھر انہی مکے والوں سے یہ سوال ہے، بلکہ عام انسانوں سے بھی،
کہ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ جہنم چاہیے جس کا ذکر ہوا، جس میں تمہیں آگ میں جلنا ہے، جہاں تمہیں یہ کیفیت ہوگی کہ ہائے موت چلاؤ گے اور پھر موت نہیں آئے گی؟ یا یہ کہ وہ جنت، وہ باغ چاہیے جس کا وعدہ نیک لوگوں سے، متقیوں سے کیا گیا، جس کی کیفیت یہ ہوگی، جس کی شان یہ ہوگی جس جنت کی، کہ وہاں جنتی جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بات بھی یہاں واضح کی ہے آیت نمبر 17 سے لے کر، کہ جن لوگوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ کفار و مشرکین جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ نیک لوگ ہوں یا کوئی پتھر ہوں یا کوئی اشیاء ہوں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی وہاں کھڑا کرے گا اور ان سے سوال کرے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اے لوگو کیا تم نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری پوجا کرو یا ان کی پوجا کرو یا ان کی پوجا کرو۔ اب گویا وہی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، پھر یہی لوگ جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، خدا کا مد مقابل ٹھہرایا تھا، خدا کے مقابلے میں اپنا خدا تسلیم کیا تھا، وہی لوگ وہاں دو ٹوک انداز میں انکار کر دیں گے اور کہیں گے اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمارے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے یا ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بناتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں مہلت دی تھی، آپ نے انہیں بہت بڑی آسانیاں دی تھیں، آسائش و آرام کی چیزیں انہیں فراہم کی تھیں ان کے آباء و اجداد کو، تو یہ نصیحت کو بھول گئے۔ یہ تھی اصل میں ان کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ۔ پھر اس کے بعد انہی کفار و مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ نبی کیسا نبی ہے کہ یہ بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے؟ تو یہاں جواب دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ آپ جیسے ہی تھے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے۔ یعنی یہ کوئی نیا نبی نہیں آیا ہے، بلکہ ہمارا اصول، ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے تم ہی جیسے انسانوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور اسوہ بن سکے، ورنہ نہ فرشتے تمہارے لیے اسوہ بن سکتے ہیں نہ کوئی دیگر مخلوق۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری جملہ ہے 18ویں پارے کا اور دوسرے رکوع کا، اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ اے لوگو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو علم و حکمت سے نوازا ہے، کسی کو نبوت سے نوازا ہے اور کسی کو امتی بنا دیا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک دوسرے کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ گویا یہ مقصود ہے اللہ کو جسے نعمتوں سے نوازا گیا ہے وہ شکر بجا لائے، جسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے وہ صبر سے کام لے۔ اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرتے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ پھر 19واں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے سورۃ الفرقان کی تیسرا رکوع پر۔ یہاں بھی کفار و مشرکین کے اعتراضات کو ہی نقل کیا گیا ہے۔ دو اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا،
کہ یہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ کافر جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ایک دن ہمارے حضور حاضر ہونا ہے، ہم سے بھی ملاقات ہونا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ آخر ہم پر کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے، یا یہ کہ ہم نے براہ راست خدا کو کیوں نہیں دیکھ لیا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے تکبر اختیار کیا ہے۔ پھر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ فرشتوں کو دیکھ لیتے اس دن، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ اس دن ان کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ عسیرہ بہت سخت دن ہوگا یہ ان کے لیے۔ اور پھر ان کے انجام کا ذکر ہے، اور پھر اس بات کا ذکر ہے کہ وہاں یہ لوگ بڑی حسرت میں کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی ہدایت پر عمل کیا ہوتا، اور فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہ برے جو دوست تھے انہوں نے ہی ہمیں غارت کیا، کہ ہمیں روکا رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے، خدا کی دعوت کو قبول کرنے سے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص شکوہ نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز رسول یہ شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ خاص طور سے مکے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کی محبت کا، نبی کی اتباع کا، نبی کے نام لیوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پر نہیں عمل کیا، اور قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، قرآن کی تبلیغ نہیں کی، تو گویا ہم نے بھی چھوڑا، اور جب قرآن کو چھوڑا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ شکوہ قیامت کے روز ہمارے خلاف بھی ہوگا۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ کل ہمارے وہ آقا، ہمارے وہ رسول جن کی شفاعت پر ہمیں بڑا ناز ہے، جن کی شفاعت کی بڑی امید ہے، وہ اگر ہمارے خلاف کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری امت تھی، یہ میرے قوم کے لوگ تھے، یہ میرے ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، تو بتائیے وہ کتنی بدقسمتی والا دن ہوگا ہمارے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کا ایک اعتراض نقل ہوا ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ بار بار قرآن میں یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں نازل ہو، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، یہ ایک مرتبہ میں سارا قرآن نازل کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو حالانکہ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب اللہ نے جو دیا ہے وہ یہ کہ کذالک، اللہ تعالیٰ اسی طرح فیصلہ فرماتے ہیں۔ تورات کو ایک مرتبہ میں نازل کر دیا، قرآن کو دھیرے دھیرے نازل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم اس کے ذریعے سے بالکل ثابت قدم کر سکیں، یعنی ایک ایک آیتوں کو جما سکیں، ایک ایک آیتوں پر آپ بھی عمل کر سکیں اور پوری امت بھی عمل کر سکے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے تو اسے بالکل ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کفار و مشرکین چاہے جتنے اعتراض کر لیں، چاہے جتنے سوالات کر لیں، آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں۔ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ
یہ لوگ جتنی بھی مثالیں یا جتنے بھی سوالات یا جتنے بھی اعتراضات لے کر آئیں گے، ہم اس کے مقابلے میں الا جئناک بالحق، اس کے مقابلے میں اس کا صحیح اور درست جواب ہم آپ کو سنا دیا کریں گے، وہ احسن تفسیرا، اور اس کی بہترین تفسیر آپ کو بتا دیا کریں گے۔ ان لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے کہ یہ سب کے سب جہنم میں گھسیٹ کر ڈالے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں پھر ماضی کی بہت سی قوموں کا ذکر ہے، گویا عبرتناک کچھ داستانیں ہیں جس میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے، ان کی اقوام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، پھر فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے فرعون کو دعوت دی، فرعون پر اتمام حجت کے بعد فرعون کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا اور وہ سب ہلاک ہوئے۔ پھر اس کے بعد اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، عاد کا اور ان کی قوموں کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اصحاب الرس کا۔ یہ ایک اصحاب الرس یعنی کنویں والے لوگ، پیچھے ہم قوم عاد کے بارے میں، قوم موسیٰ کے بارے میں، قوم فرعون کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اصحاب الرس کا ذکر یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے ذرا سا ان کا تعارف سن لیں کہ اصحاب الرس کہتے ہیں کنویں والوں کو۔ ایک بستی تھی جس میں یہ لوگ جو ہے جانوروں کی یا کسی اور کی پوجا کرتے تھے، تو اور ایک خاص قسم کی برائی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ جس طرح قوم لوط میں ہم جنس پرستی کا عمل مردوں میں پایا جاتا تھا، اسی طرح اصحاب الرس کے یہاں عورتوں میں جو ہم جنسی کا عمل ہوتا ہے وہ پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں نبی کو بھیجا، نبی نے آ کر دعوت دی، ڈرایا اللہ کے عذاب سے، لیکن انہوں نے نبی پر ظلم کیا اور نبی کو قتل کر کے اسی کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور یہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ یہ مکے کے لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ان کو عذاب پکڑنے والا ہے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ شرک کر رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات، اپنے ہوائے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ مورتی پوجا کرے تو مورتی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی کرے تو جانوروں کی کرتے ہیں، کسی بابا کسی اس کی دل چاہتا ہے تو وہاں ماتھا ٹیک لیتے ہیں، یعنی یہ اپنے نفس کے غلام ہیں۔ اب ان کا نفس جو کہتا ہے، ان کی خواہشات جس طرف چل پڑتی ہیں اسی طرف یہ چل پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، 5واں رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے، بڑی اہم نعمتوں کا، کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا کہ اس نے کیسے سایوں کو پھیلا دیا ہے، سائے کو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہے تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اس پر دلیل یعنی اس کا رہنمائی کے لیے سورج کو بنا دیا ہے کہ سورج جس طرف جاتا ہے اسی طرف وہ سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر اسے دھیرے دھیرے ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، یہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کا ہی بیان ہے کہ وہ اللہ وہی ہے۔ اللہ کا تعارف، اپنے پروردگار، اپنے خدا کا تعارف سنو انسانوں، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے کہ تم وہاں چھپ جاؤ، گویا ایک لباس جس طرح انسان کو چھپا لیتا ہے اسی طرح یہ رات ہر طرح کے کاموں کو چھپا لیتی ہے۔
والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے تازگی، تمہارے لیے آرام کی شے بنایا ہے، وجعل النہار نشورا، اور دن کو پھیلنے کا یعنی کام و کاج اور اپنی ضروریات کا کہ پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے لیکن بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خدا کی باران رحمت آنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم پاکیزہ پانی نازل فرماتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم اس سے پانی پلاتے ہیں بہت سے لوگوں کو، انسانوں کو بھی، چوپایوں کو بھی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کری ہے یا یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے کھول دیا ہے اس لیے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ گویا یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، خدا کی آیات ہیں، لوگوں پڑھو، غور کرو، تدبر کرو، تذکر کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد دہانی آئے گی، تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ خدا کتنا عظیم ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں جو ناشکر ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ آپ ان کافروں کی، مشرکوں کی پیروی نہ کیجیے، بلکہ ان سے قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے۔ قرآن کوئی تلوار نہیں ہے، اور یہ مکی صورت ہے جہاں تک قرآن تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اس قرآن کے دلائل کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کیجیے، انہیں دعوت دیجیے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد۔ پھر اس کے بعد پھر خدا کی قدرت کا بیان ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، سمندر کا ذکر ہے کہ کس طرح دو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے۔ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے میٹھے پانی کا، اور ایک سمندر، ایک دریا ہے جو کھارے پانی کا ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اللہ نے ایک آڑ، ایک برزخ، ایک رکاوٹ ڈال دی ہے، یہ خدا ہی کی قدرت سے ہے، ورنہ آپ اے انسانوں تم کر کے دیکھ لو، ایسا کر سکو تو۔ اس پر باقاعدہ سائنسی اعتبار سے ریسرچ آ گئی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک سی ڈی ہم لوگوں نے منگائی تھی پونے سے، ہمارے دعوتی ساتھی انہوں نے تیار کر رکھی ہے، وہ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ سی ڈی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان دونوں پانیوں کے ملنے کی جو جگہ ہے وہاں 40 کلومیٹر کی ایک برزخ ہے، گویا ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی ہے، یعنی ملتے بھی دونوں نہیں مل پائیں گے۔ 40 کلومیٹر ہے وہ، اس کا جو میزرمنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 40 کلومیٹر ہے۔ کیسی عظیم اللہ کی قدرت ہے، وہ بس اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ درشاتی ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ بڑا عظیم ہے۔ خیر، پھر اللہ ہی کی قدرت کا بیان ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا بیان ہے، پھر اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کا بیان ہے، اور پھر اس بات کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کا سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ کیا تم کہہ دو گے اور ہم سجدہ کر لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ یہاں بھی آیت سجدہ ہے، تو گویا یہ کفار و مشرکین کی روش یہ ہے کہ جب انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سجدے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں اور نفرتیں بڑھتی ہیں اور دور بھاگتے ہیں سجدے سے۔ لیکن یہاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ایک علامتی سجدہ ہوتا ہے کہ پروردگار، ان کی روش یہ ہے کہ یہ سجدے سے بھاگتے ہیں، لیکن میں تیرا فرما بردار ہوں، میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں تیرے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں۔ پھر جو چھٹا رکوع ہے اس کی 2 آیتوں میں اللہ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے اور اس نے
سورج کو چراغ اور چاند کو روشن کرنے والا بنا دیا، روشنی دینے والا، وہی ہے جس نے رات کو دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنایا۔ یہ اس لیے کہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں اور شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 سے لے کر آخری بالکل اخیر سورت تک، یعنی 77 تک 76 تک عباد الرحمن کا بیان ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ اللہ والوں کی صفات کیا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور یہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں جھکتے ہوئے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، گھمنڈ اور غرور کا ان کے اندر شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، انہیں سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ کبھی قیام میں کبھی سجدے میں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے، شاید کہ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز بالکل غائب ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی راتیں یوں ہی گزرا کرتی تھی، ہمارے بزرگوں کی راتیں یوں ہی گزرتی ہیں، لیکن آج ہم عام مسلمانوں کی راتیں شاید موبائلوں میں اور دیگر فضولیات میں گزرتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے۔ ابھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور سے ہم اگر چاہیں تو اس کی ریہرسل کریں، اس کی پریکٹس کریں اور پھر سال بھر بھی اس کی کوشش کریں، اور پھر دعائیں کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے۔ وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جتنا خرچ کرنا اور جہاں خرچ کرنا مطلوب ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں، ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ، یہی نہیں کہ صرف ایجابی اعمال ان کے اندر ہے، سلبی اعمال، یعنی والذین لا يدعون، بچتے، جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے بچتے بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے بچنا چاہیے کسی بھی مومن کو یا انسان کو وہ ہے شرک۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، زنا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ایسا کریں گے ان کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ توبہ کر لیں، یعنی برے اعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے تو دردناک اور اہانت آمیز قیامت کے دن عذاب ہے، لیکن جو توبہ کر لیں، یعنی گناہ ہونے کے باوجود وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، اپنے بندوں پر کیسا مہربان ہے، جن بندوں سے اپنے آپ پر ظلم ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، لیکن فوراً ہوش میں آئیں اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں، یہ کہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کر دیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، پھر عمل صالح کرنے لگیں، نیک اعمال کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی تو دور کی بات ہے، لغو کاموں سے بہت دور رہتے ہیں۔ جب کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو آسانی سے گزر جاتے ہیں، شرافت سے، تو یعنی ان کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کے رب کی آیات پیش کی جاتی ہیں، تو اندھے بہرے ہو کر اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے،
بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ پھر دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہمیں ایسے بچے یا ایسی بیویاں عطا فرما جو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے کہ وجعلنا للمتقین، کہ ہمیں صرف متقی مت بنا بلکہ متقیوں کے آگے بنا، متقیوں کا پیشوا بنا، کہ ہم لوگوں کو متقی بنا سکیں، داعی بنا دے، پیشوا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے جنہیں جنت کے بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا، یہ جنت کے بالا خانے ملے گئے ہیں بہترین، کیوں؟ بما صبروا، یاد رکھیے ان کے صبر اور ان کے جمنے کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کی آؤ بھگت ہوگی، ان کا استقبال ہوگا سلامتی کے ساتھ، اور استقبال ہوگا دعاؤں کے ساتھ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو ایک دھمکی دے دی گئی، ایک وارننگ دے دی گئی، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ کو نہیں پکارتے ہو، تو میرے اللہ کو، میرے پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر تم نے جھٹلایا ہے تو یاد رکھو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس کے برے انجام تمہارے انتظار میں ہے، یاد رکھو۔ یہ سورۃ الفرقان تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء پڑھیں گے، جو بڑی اہم سورت ہے، گویا یہ کفار مکہ پر اتمام حجت والی سورت ہے، جس میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور سارے انبیاء کے ذکر کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء ہے جو مکی سورت ہے۔ اس سورت کو اگر ہم ایک لفظ میں یوں بیان کریں کہ یہ کافروں اور مشرکوں پر گویا اتمام حجت ہے، گویا اس سورت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اسی طرح اعراض کرتے رہے جس طرح کر رہے ہیں، تو ان کا انجام ان قوموں کی طرح ہونے والا ہے جن کا یہاں ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، فرمایا طاسیم میم، جس کے معنی صرف خدا کو معلوم ہے، ہمیں اس کے معنی سے باخبر نہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات اور اس کے احکامات ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا اپنی جان آپ ہلاک کر دیں گے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی بڑی نشانی، کوئی عذاب نازل کر دیں تو ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بھی نیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، لیکن عنقریب جو کچھ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس کی خبر انہیں دے دی جائے گی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا عذاب جلد ہی آیا چاہتا ہے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے
کہ انہیں چاہیے کہ یہ ذرا زمین کی طرف نگاہ اٹھائیں کہ ہم نے کس کس طرح سے جوڑے جوڑے قسم قسم کے نباتات یا قسم قسم کے پھل یا قسم قسم کے پیڑ پودے پیدا فرمائے ہیں. ذرا غور کر لے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قدرت، ہماری عظمت کیسی ہے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس چیز میں یعنی ان تمام نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے، یعنی زمین و آسمان کے بنانے میں، یا یہ کہ جتنے نباتات اللہ نے اگائے ہیں اس میں ان انسانوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کا اکثریت جو طبقہ ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے. یہی حال مکے والوں کا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی آپ کا رب بڑا زبردست، بڑی قدرت والا، بڑا غلبے والا بھی ہے اور بڑا مہربان اور رحم والا بھی ہے. ایک طرف وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کر رہا ہے کہ بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ان پر رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر آگے جن قوموں کا ذکر آ رہا ہے ذرا دیکھ لو. پھر اس کے بعد دوسرے رکوع سے لے کر تقریباً سیکنڈ لاسٹ رکوع تک حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کا ذکر ہے. مثلا دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں آیت نمبر 10 سے لے کر 64 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، ان کے نبی بنانے اور اس پورے واقعے کا ذکر ہے جو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا. بہت تفصیل سے ذکر ہے. پھر رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی ان کی قوم کے ساتھ جو کشمکش رہی، حضرت نوح نے دعوت دی، قوم نے اعتراض کیا، قوم نے انکار کیا، قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اس کا بیان ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے، پھر کس طرح اللہ کا عذاب اس پر آیا اس کا ذکر ہے. رکوع نمبر 8 میں حضرت صالح کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوم کے تکبر کا ذکر ہے، ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا ذکر ہے. پھر اللہ کا عذاب کس طرح آیا اور وہ کس طرح ہلاک ہوئے اس کا ذکر ہے. پھر حضرت لوط کی دعوت کا ذکر ہے، قوم لوط کی جہالت اور ان کی خباثت کا ذکر ہے. پھر حضرت شعیب کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوم کی جو رعونت تھی اور سرکشی تھی اس کا ذکر ہے. پھر کس طرح اس پر اللہ کا عذاب آیا اس بات کا ذکر ہے. اور پھر جو آخری رکوع ہے وہ گویا پہلے رکوع تمہید کا گویا تتمہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں. خاص طور سے پہلی کچھ آیات میں قرآن مجید کا تعارف ہے. پھر اس بات کا ذکر ہے کہ پہلی جو آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں، زبور الاولین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں قرآن کا ذکر ہے. پھر قرآن کی عظمت پر دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن پر جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کاہنوں کا کردار کیا ہوتا ہے، شاعروں کا کردار کیا ہوتا ہے. پھر اخیر میں یہ بتایا کہ کچھ اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے. درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور کچھ خاص ہدایات ہیں کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آئیے یہ آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں. سورت نمبر 26 میں آیت نمبر 192 سے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسے نازل کیا ہے، لے کر آئے ہیں روح الامین یعنی حضرت جبریل جو ایک فرشتے ہیں، یہ نازل ہوا ہے اے نبی آپ کے قلب اطہر پر، اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، انہیں ڈرانا۔ ابھی ہم نے سورۃ الفرقان میں پڑھا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ذرا آپ قرآن کی اس تعریف کو، قرآن کے اس مقصد کو قرآن سے پڑھیے اور امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، ہم کتنے لوگوں کو اس قرآن سے ڈرا رہے ہیں؟ شاید صرف قرآن خوانیوں میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یا اس کا تعویذ بناتے ہیں، یا برکت کے لیے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ دینداری جہاں ہے وہاں ثواب کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نازل ہوا ہوں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، گویا خود ہم اس کا ترجمہ، اس کے معنی پڑھ کر قرآن سے آگاہی حاصل کریں، قرآن سے جو جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ کے فرمان ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، اس سے یا تو عبرت حاصل کریں، یا تو بشارت لیں، یا پھر اس سے انذار اپنے آپ کو بھی کریں اور دوسروں کو بھی کریں۔ یہ ہے مقصد، بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ بڑی نشانی نہیں ہے کہ اس بات کو علماء بنی اسرائیل بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے قبول بھی کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، عربیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اعجمیوں پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ آ کر کے ان کو قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن انہیں سناتے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایمان نہ لاتے۔ پھر بھی كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص ہدایات ہیں اسے پڑھیں گے کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، کہ یہ اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ بتا دیا گیا کہ اسے تو روح الامین لے کر آئے ہیں، اور کسی شیطان کے لیے اتنی اس کے طاقت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے، گویا اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی شایان شان نہیں ہے کہ شیطان اس کے قریب پہنچ سکے۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو تو سننے سے بھی دور رکھ دیا گیا ہے۔ اے نبی فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور کو، دوسرا کوئی اور معبود نہ بلائیے، کسی اور کو اپنا معبود مت بنائیے یا اس کی عبادت نہ کیجیے، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو بھی عذاب ہوگا۔ یہ گویا براہ راست نبی سے خطاب ہے، لیکن یہ پوری امت سے ہے، پوری انسانیت سے ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی اور سب کو ڈرایا اور سب کو آگاہ کیا کہ لوگوں آج اللہ پر ایمان لے آؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ورنہ کل میں تمہارے کام نہیں آؤں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ تواضع اختیار کیجئے مومنین کے لیے۔ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تواضع اور انکساری کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔
آج ہمارے یہاں ہماری جماعتوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں سارے جھگڑے اسی بات کے ہیں، اپنی انا کے ہی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں گھر کا مالک ہوں، میں کما کر لوگوں کو کھلاتا ہوں تو لوگ میری عزت کریں۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے تواضع اختیار نہیں کرتے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہی حال جماعتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہم اگر پرانے ہیں، یا یہ کہ ہم ذرا علم والے ہیں، یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہماری حامل آئیں اور ہمارے سامنے جھکے۔ نہیں، یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ ان کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ گویا امیر جماعت کو سب سے پہلی یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تواضع اختیار کرے۔ جب امیر جماعت تواضع اختیار کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر لوگ بھی ایک دوسرے کے سامنے تواضع اختیار کریں گے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر یہ اس کے بعد بھی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت، اللہ ہی کے لیے کسی کے سامنے تواضع، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دوری اور کسی سے برات۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اللہ جو بڑا زبردست، بڑا مہربان ہے، اس پر بھروسہ کیجیے۔ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے سجدے کو بھی دیکھتا ہے، وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اب آگے فرمایا 221 آیت سے کہ دیکھو یہ کاہنوں اور یہ شیاطین کا جو چکر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو شیاطین لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو سناتے ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین جھوٹوں اور گنہگاروں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع، جو اس کی بات کو سنتے ہیں، وہ اکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، نہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کی اولین صفت یہ ہے کہ ان کے پیچھے گمراہ لوگ، بے راہ رو لوگ چلتے ہیں، ان کے جتنے بھی حواریین ہوتے ہیں وہ سب گمراہ ہوتے ہیں۔ جبکہ یہاں نبی کی حالت یہ ہے کہ ان کے حواریین بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے نیک ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، جن کی صداقت کی تم خود گواہی دیتے ہو۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے شعراء کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی خیالات کی وادیوں میں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ آج بھی شاعری اٹھائیے، ایک سے ایک شاعری ہے، لیکن جب آپ اس شاعرانہ کلام کی حقیقت کو گنوا لیں گے تو لگے گا کہ یہ تو بس شاعرانہ کلام ہے اور جو خیالات کی وادیوں میں شاعر کھویا ہوا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں اپنی شاعری میں جس پر عمل نہیں کرتے نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے شاعروں کا کمال نہیں، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے، اور خاص طور سے جو مکے میں اس وقت شعراء تھے سب کا کام یہی تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جیسے حسان ابن ثابت وغیرہ، لبید وغیرہ، کہ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، یعنی ان کی شاعری اللہ کے ذکر کا ذریعہ بن جائے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ مظلوموں کی مدد کریں، اپنے عمل سے بھی اور اپنی شاعری سے بھی مظلوموں کی آواز بلند کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم لوگ عنقریب جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، انہیں کہاں پلٹ کر جانا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ گویا سورۃ الشعراء تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے اتمام حجت کے طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اب قریب ہے ان پر اللہ کا عذاب آئے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ اب ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، انہی اقوام کی طرح جن کا یہاں ذکر ہوا، قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کیونکہ یہ سب کے سب ناشکرے تھے، سب نے سرکشی کی، سب اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، ہلاک ہوئے، اب ان کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ الشعراء کا مطالعہ کیا، اب آگے جو سورت ہے وہ سورۃ النمل ہے، جو مکی سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن مجید کی ہیں اور ایک واضح کتاب کی ہیں، ہدایت نامہ ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ اسی میں مست ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہے اور یہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 6 میں قرآن مجید کا پھر سے تعارف ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ اے نبی یہ قرآن جو آپ پر اتارا جا رہا ہے، آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ قرآن نہ کسی کاہن کا ہے، نہ کسی شاعر کی طرف سے ہے، نہ کسی شیطان کی طرف سے ہے، نہ کسی اعجمی کی طرف سے ہے، نہ کسی بشر کی طرف سے ہے، بلکہ یہ قرآن اس مالک حقیقی کی طرف سے ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یعنی اس کی تمام آیات اور تمام احکامات حکمت پر بھی مبنی ہے اور علم پر بھی مبنی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی دعوت کا ذکر ہے، جس کے بارے میں ہم پیچھے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیلات نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 15 سے گویا رکوع نمبر 2 اور 3، دو رکوع مکمل طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے کچھ خاص واقعات پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا فرمایا، جس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ لوگوں سے کہا انہوں نے کہ اے لوگوں دیکھو، مجھے اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور مجھے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، یہ خاص اللہ کا ذکر ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حکومت اور خلافت سے نوازا تھا، جس میں ان کی حکومت ایک طرف جہاں انسانوں پر تھی وہیں جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، یہ سب اللہ کے فضل سے ہی تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا جہاں چینٹیوں کا گھر تھا، تو وہاں چینٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی میں آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چینٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر
تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں مسل ڈالے گا، پھر تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو نقل فرمایا، گویا اپنی قوم اور انسانوں یا یہ کہ دوسروں کی خیرخواہی اللہ کو کتنا پسند ہے کہ ایک چینٹی نے اپنی قوم کی خیرخواہی میں آواز لگائی، اللہ کو وہ اس کا بول اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک کے لیے قرآن میں ہمارے لیے چھوڑ دیا، ہمارے لیے لکھ دیا۔ دوسری طرف اس واقعے کو جب حضرت سلیمان نے سنا، کیونکہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جب اس کی آواز کو سنا سمجھ گئے، فوراً اللہ کا شکر بجا لائے۔ یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان پر کوئی خاص اللہ کی عنایت ہوتی ہے، جس کا احساس ہوتا ہے، بڑی کوئی کامیابی نظر آتی ہے ان کے سامنے، تو وہ اپنے اوپر غرور یا گھمنڈ یا انا کو ظاہر کرنے کے بجائے سارا اس کا کریڈٹ اپنے خدا کو دیتے ہیں اور خدا کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ شکر بجا لاتے ہیں۔ فوراً حضرت سلیمان نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں تاکہ تجھے راضی کر سکوں، اور مجھے اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر 44 نمبر آیت تک ہدہد پرندے کا ذکر ہے۔ ہدہد پرندے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ قرآن مجید میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے تمام لشکر کو جمع کیا، اس میں انسان بھی تھے، اجنہ بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ تو ہدہد پرندہ جو آپ کی لشکر میں شریک تھا وہ غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ ہم کان من الغائبین، کیا یہ غائب ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر کسی عذر کے تو لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا یہ کہ میں اسے ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ کوئی دلیل میرے پاس لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا، اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ حضور میں ایک بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ میں نے ملک یمن میں ملک سبا کو پایا ہے، ایک ملک سبا میں ایک ملکہ کو پایا ہے کہ وہ اپنے ملک کی فرما روا ہے، لیکن اس کی یہاں کمی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ لوگ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لے کر ہدہد کو واپس اس کے یہاں بھیجا۔ اب وہ خط جب گیا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، درباریوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آخری فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے حضرت سلیمان کے پاس کچھ ہدیے اور تحائف بھیجے جائیں، یعنی دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت بھیجے جائیں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ عام بادشاہ ہیں یا یہ کہ خاص اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ انہوں نے مال دے کر، ہدیہ و تحائف دے کر اپنے نمائندے کو بھیجا۔ تو حضرت سلیمان کے پاس جب وہ ہدیہ اور تحائف آیا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ قبل لہم بہا۔ کہا کہ تم ہی جو ہے
اتراتے ہو اپنے اس ہدیے پر، اس مال و دولت پر، مجھے اس سے خرید نہیں سکتے ہو، واپس جاؤ اور کہہ دو کہ اگر ہمارے پاس نہیں آتے ہو ہمارے فرما بردار بن کر تو یاد رکھو کہ میں اپنا لشکر لے کر جلد ہی آؤں گا۔ اور جب کوئی بھی ظاہر ہے کہ لشکر لے کر جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واپس اس کا نمائندہ گیا اور اس نے پیغام پہنچایا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا جو ایک تخت شاہی ہے، عرش ہے جو بڑا خوبصورت ہے، وہ کون لے کر آئے گا میرے بارے میں؟ تو ایک عفریت جو جنوں میں سے تھا، ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ اس مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک خاص چاہے وہ جن تھا یا انسان تھا، اس کو اللہ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ پھر جب ملکہ سبا نے دیکھا کہ حضرت سلیمان نے جو ہے وہ ہدیہ و تحائف واپس کر دیے ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ میں گویا اپنے عمل سے کہ میں کوئی عام بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں فرما برداری کی، آ جاؤ، تو وہ فرما برداری کی نیت سے وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور جب آئی تو تخت کو دکھایا حضرت سلیمان نے، دیکھو یہ کس کا ہے؟ وہ بھی ہوشیار تھی، عقل مند تھی، اس نے کہا شاید کأنہ ہوا، گویا کہ میرا ہی ہے۔ پھر ایک اور امتحان سے گزرنا پڑا۔ حضرت سلیمان نے جو ہے وہ شیشے، نیچے پانی اور اوپر سے شیشے بچھوا دیے تھے۔ اب وہ جب شیشوں پر چلتی ہوئی آگے آئی تو اپنے کپڑے جو ہے سمیٹنے لگی۔ اسے لگا کہ پانی ہے، لیکن جب دیکھا کہ پانی نہیں بلکہ تو شیشہ ہے، تب اسے احساس ہوا کہ جو چیز بظاہر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو گویا جو سورج کی چمک دھمک کو دیکھ کر یہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے، گویا حضرت سلیمان نے وہاں ایک اس کے دماغ میں یہ چوٹ ڈالنی چاہیے کہ دیکھ لو کہ تم جسے حقیقت میں اپنا خدا، اپنا معبود سمجھ رہے ہو، وہ تمہارا خدا اور تمہارا معبود نہیں ہے، بلکہ بس وہ اسی شیشے کے مانند تمہیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پس پردہ کوئی تمہارا خدا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو روشن کر رہا ہے۔ پھر وہ بھی ایمان لے آئی اور اس نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تو بہت ظلم کیے ہیں اپنے آپ پر، یعنی اب تک میں اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کی پوجا کرتی رہی، لیکن اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، اللہ کے لیے اسلام قبول کرتی ہوں، مسلمان بنتی ہوں، فرما برداری اختیار کرتی ہوں جو رب العالمین ہے۔ یہ واقعہ دعوتی نقطۂ نظر سے بڑا اہم اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اس زمین پر شرک ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت ہو، ایک پرندے کو بھی برداشت نہیں ہے۔ یعنی ایک پرندے کو بھی اللہ نے اختیار دیا تو وہ اپنی پوری کوشش لگا کر، یہاں تک کہ اس کی جان کا بھی خطرہ ہو گیا کہ اگر وہ حضرت سلیمان کی مجلس میں حاضر نہیں ہوگا تو اس کی جان جا سکتی ہے، اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال کر اس نے شرک کے خلاف گویا آواز اٹھائی اور حضرت سلیمان کے پاس آ کر اس نے شرک کے خلاف پوری دعوتی سرگرمی دکھائی۔ مسلمانوں، آج یہ زمین کفر و شرک سے بھر گئی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے، اس پرندے جیسا احساس بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ کام کریں، دعوتی کام کو آگے بڑھائیں اور اس شرک کو اس زمین پر سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس پرندے کے اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر جو آخری رکوع ہے اس میں پھر حضرت صالح کی قوم سمود کا ذکر ہے، ان کی سرکشی کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے، ان کی سرکشی اور ان کی خباثت کا ذکر ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آخری آیت جو ہے وہ ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اور سلامتی ہے اس کے مخصوص بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یعنی سارے نبیوں پر، ایمان والوں پر، جنتیوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، جو آخری جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اے لوگو، کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہے؟ ذرا بتاؤ۔ غور کرو اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو دیکھو، اور اس کے کارناموں کو دیکھو، اس کی قدرت کے جو شاہکار اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ حکیم ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے۔ لیکن دوسرے لوگ ہیں جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور ان کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو ذرا بتاؤ، وہ خدا جو واحد ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کا خالق ہے، وہ بہتر ہے یا جو لوگ محتاج ہیں، جنہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، بلکہ اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، کیا وہ بہتر ہے؟ یہ آخری آیت گویا دعوت کی بڑی اہم آیت ہے، یہ ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ